آج ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا صرف دکھانے کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کو ہم دکھاتے ہیں تاکہ وہ ہمارا کام دیکھ کر کے خوش ہو جائیں، اور کچھ لوگوں کو ہم اس لیے دکھاتے ہیں کہ وہ جلیں، وہ پریشان ہوں، وہ ہم سے حسد کریں۔ حسد کی دعوت ہم خود دے رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، آج ہماری قوم سے خلوص، للہیت اور رب رسول کے لیے کچھ کرنے کا بالکل جذبہ ہی ختم ہو گیا یار۔ پوری قوم کا میں یہ حال بتا رہا ہوں، خواہ وہ عوام ہو یا خواص ہو، علماء ہو یا جہلا ہو، کوئی بھی ہو میرے بھائی، ہر کسی کا بس جو بھی ہوتا ہے نا یار، بس شوبازی کے لیے، بس کچھ کرنا ہے تو دکھانے کے لیے۔ مثلا میں اپنی بات کر رہا ہوں یار، اب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، ہمیں کہیں خطابت کے لیے دعوت ملتی ہے، میں خطیب بن کے جا رہا ہوں، تو میرے اندر ایک تڑپ ہے کہ یار میں کچھ ایسا بولوں اور کچھ ایسا کروں نا کہ میری خطابت کا روب مجمع پہ بیٹھنا چاہیے، لوگوں کو لگنا چاہیے کہ ہاں کوئی خطیب آیا تھا۔ اب یہ میری چاہت ہے۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ امت کی اصلاح ہو، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ جو عوام لاکھوں روپے خرچ کر کے یہاں پر آج بیٹھی اور انہوں نے ممبر سجایا ہے، اسٹیج سجایا ہے، تو اس کا انہیں کچھ بینیفٹ ملنا چاہیے اور ان کی بھلائی کی باتیں کرنی چاہیے، ان کی معیشت اور ان کی جو ہے تجارت اور دیگر ان کے ضروریات کی باتیں کرنی چاہیے۔ ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں، ہمارے اندر جو تمنا ہے، ہماری جو تڑپ ہے، وہ صرف یہ ہے کہ بس ہماری خطابت کا روب ان پہ بیٹھنا چاہیے، لوگ ہم سے امپریس ہوں بس۔ اب اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اب اس کے لیے ہم چیخیں گے، چلائیں گے اور دنیا بھر کا کرتب دکھائیں گے، ان کو توڑیں گے، ان کو پھوڑیں گے، اور نہیں تو کوئی آ گیا جس سے ہماری اناد کو کچھ آنچ لگی تو کیا کریں گے؟ ہم اس پہ تنقید کریں گے، اس کو ذلیل کریں گے، دوسروں کی برائیاں کریں گے۔ یہی کل آج اسٹیجوں پر ہو رہا ہے۔ باقاعدہ بعض لوگوں نے تو صرف تنقید کا پیشہ ہی بنا رہا ہے کہ ہم کہیں جائیں گے تو صرف دوسروں کی برائی کریں گے اور دوسرے کو نیچا دکھا کر کے اپنے آپ کو اونچا ثابت کریں گے، بس یہی مقصد رہ گیا ہے۔ میرے بھائی، مطلب اس قدر ہم کیسے گر سکتے ہیں یار؟ اور پھر یہ جو ہوتا ہے نا، یہ جو چاہت ہوتی ہے کہ یار ہمارا نام ہونا چاہیے اور دنیا صرف مجھے سمجھے اور میرا نام ہائی لائٹ ہونا چاہیے، یہ جو چاہت ہے نا، یہ اتنی بدترین چاہت ہے، اللہ کی قسم۔ پھر اس کا جو کچھ ہم چاہے جتنا تڑپیں اور چاہے جتنا چیخیں، چاہے جتنا چلائیں، اس کا ایک پیسے کا بھی اثر امت پہ نہیں ہوتا ہے، عوام پہ نہیں ہوتا ہے، ایک پیسے کا بھی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ صرف میں تو اپنی مثال دے رہا ہوں، صرف کہ ایک خطیب کی چاہت ہوتی، چاہے نعت خواں ہو، چاہے شاعر ہو، اور چاہے کوئی نقیب ہو، کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ جلسہ کرانے والے بھی جو ہوتے ہیں نا، ان کی بھی یہی چاہت ہوتی ہے کہ کسی بڑے مشہور مولانا کو بلایا جائے، اور کہ جس سے بڑا رولا ہو اور مجمع اکٹھا ہو اور لوگ کہیں کہ ہاں بھائی فلاں نے جلسہ کرایا تھا، بس اس کا بھی مقصد یہ نام کمانا۔ تو جب ہماری پوری قوم کی بس یہی مطلب سوچ بن گئی ہو کہ ہمیں لوگوں کو دکھانا ہے اور ہمیں لوگوں کو امپریس کرنا ہے اور ہمیں اپنا روب بٹھانا ہے، صرف شوبازی ہی جب ذہن بن جائے نا، تو پھر یار دین کا کام نہیں ہوتا ہے، پھر اسلام کا کام نہیں ہوتا ہے، پھر پوری قوم نہ صرف شوبازی میں لگ جایا کرتی ہے۔ آج جتنے جلسے ہو رہے ہیں، جتنی محفلیں ہو رہی ہیں، اور یا عوامی سطح پر بھی جو بات کرنے کی جو بھی لوگ جو کر رہے ہیں نا، یار ہمیں گاڑی خریدنی ہے تو اس لیے کہ وہ سامنے والے کو دکھانا ہے کہ میں گاڑی لے کر کے آیا اور دیکھ تو جہاں تھا جہاں رہ گیا، ہاں تو نے مجھے یہ بات بولی سنائی تھی، دیکھ میں نے بلڈنگ کھڑی کر دی، اور تیری کیا اوقات ہے؟ ہم مطلب بیلوں کی طرح محنت مزدوری کر رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ یار اللہ رزق حلال دے گا، ہم اس سے اپنے بچوں کی پرورش کریں گے، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے اور دوسروں کی مدد کریں گے، غریبوں کو کھلائیں گے، اس نیت سے نہیں، ہم اس نیت سے یہ بیلوں کی طرح محنت کر رہے ہیں کہ ہمیں فلاں سے آگے جانا ہے، ہمیں فلاں سے آگے بڑھنا ہے، بس یہی مقصد ہے یار۔ تو یا پھر ہم اس لیے پیسہ اکٹھا کریں گے، ہمیں محنت اس لیے کریں تاکہ بینک بیلنس ہوگا تو لوگ ہمیں عزت دیں گے، لوگ ہمیں سلام کریں گے اور لوگ ہمیں سیٹھ صاحب بولیں گے، بس یہی چاہت ہے۔ اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے آخر میں؟ کہ جب ہم صرف دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں نا، اور دوسروں کو خوش کرنے یا دوسروں کو جلانے کے لیے جب کوئی کام کرتے ہیں نا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آخر میں ایک دن خود ہماری زندگی جہنم بن جایا کرتی ہے، اور سکون، چین، نیند سب غارت ہو جاتی ہے اس کے پیچھے۔
ہم کسی کو امپریس کرنا چاہتے ہیں اور وہ بندہ ہمیں کوئی ہمارے اس عمل پہ کوئی ریئیکٹ نہیں کرتا ہے، وہ کوئی رسپانس جب نہیں دیتا ہے نا، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ناکام ہو گئے، ہمارا کام بیکار ہو گیا اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا، تو ہم مطلب مایوس ہو جاتے ہیں اور ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی، اگر آپ کو زندگی میں سکون چاہیے اور حقیقت میں آپ عزت چاہتے ہیں نا یار، تو یار آپ اللہ کے بندوں کو امپریس کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ یار یہ اللہ کے بندے ہیں اور ان کو صرف امپریس کرنے والی ذات صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ آپ ان کے دلوں پہ آپ اپنی حکومت جمانا چاہتے ہیں، جبکہ دلوں پہ حکومت اللہ کی ہوا کرتی ہے۔ آپ اللہ کے بندوں کے دلوں پہ حکومت کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ آپ جو ہیں آپ کو اپنی ریئلٹی پیش کیجیے، اپنی حقیقت رکھیے سامنے کے ساتھ۔ یہ دنیا بھر کی بناوٹی چیزیں اور یہ جو دکھاوے کا بوجھ اپنے سر پہ مت سوار کیجیے، ورنہ آپ کا چلنا پھرنا دشوار ہو جائے گا میرے بھائی۔ آپ وہ بوجھ برداشت نہیں کر پائیں گے زیادہ دیر تک۔ اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ تھا، وہ مورتی بنایا کرتا تھا، پتھر کاٹ کاٹ کر کے مورتی بنایا کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں ایک دن یہ پتھر کاٹ کاٹ کر کے مورتی بنا ہی رہا تھا، اس کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے بڑی خوبصورت مورتی بنائی تھی۔ تو اس نے آ کر کے پوچھا کہ بھائی تم یہ پتھر کاٹ کر کے آخر اتنی خوبصورت مورتی کیسے بنا لیتے ہو؟ تو اس نے مسکرا کے بڑا خوبصورت جواب دیا اور بڑا معنی خیز جواب تھا اس کا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو کوئی مورتی نہیں بناتا ہوں۔ کہا پھر یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ مورتی پتھر کے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہے، میرا کام صرف اتنا ہے کہ میں اس کے اوپر جو اضافی پتھر چڑھے ہوتے ہیں ان پتھروں کو کاٹ کاٹ کر کے اگل بغل سے آگے پیچھے سے میں ان پتھروں کو، فالتو پتھروں کو نکال دیتا ہوں، اندر سے یہ مورتی خود نکھر جاتی ہے اور اس کا حسن ظاہر ہونے لگ جاتا ہے۔ تو میرے بھائی سیم اسی طرح ہم لوگ بھی نا یار، ہماری جو اصل حقیقت ہے نا، ہم لوگ بھی بڑے خوبصورت ہیں اور بڑے اچھے ہیں، اور حقیقت میں ہمارے اندر ایک حسن چھپا ہوتا ہے، ایک ٹیلنٹ چھپا ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے اوپر دنیا بھر کا پتھر چڑھا لیتے ہیں، اضافی پتھر، شہرت کا پتھر اور ناموری کا پتھر، لوگوں کو امپریس کرنے کا پتھر، بناوٹ کا پتھر، یہ دنیا بھر کا پتھر ہم اپنے اوپر چڑھا کر کے نا اپنے اصل حسن کو چھپا لیتے ہیں اور اپنے اصل قابلیت اور صلاحیت کو اور اپنے ٹیلنٹ کو ہم دبا دیا کرتے ہیں۔ تو آپ کیا کریں نا یار، آپ یہ جو دنیا بھر کے پتھر آپ کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں آپ کے ذہن و دماغ میں، ان کو نکالیے اور آپ عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے، اللہ کی مخلوق کے سامنے آپ اپنی حقیقت پیش کیجیے، آپ اپنا اصل روپ پیش کیجیے۔ یار جو اللہ رب العزت نے ہمیں جس طرح تخلیق کیا ہے نا، اور اس میں جو خوبصورتی رکھی ہے یار، اس سے بہتر بناوٹی کوئی خوبصورتی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا خود، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا۔ ہم جیسے بھی پیدا ہوئے نا یار، ہماری یہی سب سے بڑی خوبصورتی ہے اور یہی ہمارا سب سے بڑا حسن ہے۔ دوسروں کو امپریس نہیں کرنا، ہمیں صرف کیا کرنا ہے، ہمیں عوام کے سامنے جا کر کے عوامی سطح پر اتر کر کے اپنی حقیقت پیش کرنی ہے اور ان سے نارملی طریقے پہ بات کیجئے، گفتگو کیجئے، اپنی گفتگو میں سنجیدگی اور متانت پیدا کیجئے، انشاءاللہ اس کا بڑا اثر ہوگا۔ جب آپ نعت پڑھیں نا تو یار دل آپ کا، کہتے ہیں نا کہ سرکار کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، حضور کی مدح و ثنا کر رہے ہیں یار، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چوتھا شعر میں سیٹھ صاحب کے نام کرتا ہوں، وہ حاجی صاحب کے نام کرتا ہوں، 10 روپے کی خاطر یار، 20 روپے کی خاطر اتنے گر گئے ہم لوگ یار۔ اور ہم پھر اسی منہ سے کہتے ہیں بے غیرتی کے ساتھ کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ کہتا ہے میرا دین پارے نہ نہیں اور میں سیٹھوں کی تعریف نہیں کر سکتا، اور 10 روپے کے لیے حضور کے نام کا شعر وہ سیٹھ صاحب کے نام سے پڑھ رہا ہے۔ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں آپ کو نا یار کسی کو امپریس نہیں کرنا ہے، ہمیں کسی کو دکھانا نہیں ہے۔ ہم جب اپنے اندر خلوص لائیں گے، للہیت پیدا کریں گے اور رب رسول کے لیے کوئی کام کریں گے، امت کی خیرخواہی کے لیے کوئی کام کریں گے نا، تو عزت دینے والا اصل میرا اللہ ہے۔ جب وہ راضی ہوگا نا تو وہ کہتے جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے پھر وہ اس بندے کی محبت اپنی مخلوق کے دل میں بھی ڈال دیتا ہے۔